کیا کیا القابات سے محبوب کو پکارا۔ ایک موقع ایسا آتا ہے قرآن میں جس میں اللہ نے اپنے نبی سے جو گفتگو کی ہے نا، وہ گفتگو اس پیراہے میں کی ہے، اس انداز سے کی ہے کہ میرا محبوب پیغمبر میری بات کو سمجھ بھی جائے اور آپ کے ادب کا بھی لحاظ رہے، آپ کے تقدس کا بھی لحاظ رہے۔ اس سے آپ صحابی کے مقام کا اندازہ کر لیں کہ صحابیت کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ سیدنا، میں صحابہ کا ذکر جب بھی کروں میری عادت ہے، اور میں اکثر ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں، کسی بھی صحابی کا نام لیں تو سیدنا کہا کریں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہمارے حدیث فرمایا کرتے تھے، آنکھوں سے تو نابینا تھا پر دل کا بینا تھا، آنکھیں تو نہیں تھیں۔ اب یہ جو صحابی ہے نا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب یہ آئے نا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس مشرکین میں سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ ان کو دعوت دینے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اس دوران تشریف لے آئے، آنکھوں سے تو اپنابینا تھے، لیکن جس پیار محبت کے انداز سے انہوں نے اللہ کے حبیب کو مخاطب کیا ہوگا، وہ تو عبداللہ ہی جانتا ہے یا محبوب جانتے ہیں کہ کیا کہا ہوگا اس وقت اس نے۔ اب اس کے آنے کو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، خیال یہ کیا کہ یہ تو روز آتا ہے اور یہ لوگ کبھی کبھی ہاتھ لگتے ہیں، تو آج کھل کر ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، آج کھل کر ان سے بات ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ماتھے پہ تیور چڑھا لیے، تیوری چڑھا لی، اور عبداللہ بن مکتوم واپس چلے گئے۔ اب وہ جب واپس ہوئے نا، اب اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اس وقت محبوب نہ ہوئی، اچھی نہ لگی، نہ کہا کرے ایسا، یہ ادا محبوب نہ ہوئی۔ اب کیسے ہو کہ اللہ اپنی بات نبی تک پہنچائیں، نبی کا ادب بھی ملحوظ رہے اور آپ بات سمجھ بھی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا میں کہتا ہوں آپ سے، بھائی ایسا نہ کرو، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اب اللہ رب العالمین نے بہت ہی، قرآن کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کی کوئی تھوڑی بہت سمجھ پیدا ہو جائے نا، کہ قرآن ہے کیا ہے۔ اب جبریل آ گئے، جبریل آ کر اللہ کے محبوب سے کہتے ہیں عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا۔ بات حال پہ ہو رہی ہے اس موقع کی، لیکن طرز گفتگو اللہ کا نبی سے ماضی کا ہے، انداز گفتگو ماضی کا ہو رہا ہے۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، جب آپ کے پاس ایک اندھا آیا، جب آپ کے پاس ایک نابینا آیا،
تیوری چڑھائی کب؟ ماضی میں. آباسا، یہ مولوی عبداللہ صاحب صرف پڑھاتے ہیں نا، کہتے ہیں آباسا بروزن فعلا، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا جب آپ کے پاس ایک اندھا آیا. میرا محبوب پیغمبر او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ کی نصیحت، آپ کا ذکر شاید سے فائدہ دیتا. اما من استغنا، یہ جو بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو غنی ہے، یہ تو دین کا محتاج نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے، وہ دین اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا. یہاں تو محتاج بن کر بیٹھنا ہوتا ہے کہ دین کا فہم لینے کے لیے. اب جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، یہ آیات اتری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بلایا. آئے کیا شان ہے عبداللہ ابن مکتوم کی کہ خدا کے آسمانوں پر بھی ہلچل ہو گئی اس کے لیے. اتنا بڑا سخت نوٹس. امیر شریعت جب بیان کرتے تھے نا عبس وتولی، وہ اپنی سرائکی زبان میں کہتے تھے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آ بیلی میرے گھول بے وج. آ بیلی، عابد صاحب آپ کی زبان ہے، آپ کو مزہ آئے گا. آ بیلی میرے گھول بے وج، تیری وجہ تمہیں کو اج اللہ کو رو میڑا ملے ہی. آ بیلی میرے پاس آ کے بیٹھ، آ میرے یار، میرے دوست اور میرے صحابی، میرے پاس آ کے بیٹھ. آج تیری وجہ سے اللہ نے مجھے تانا دیا ہے، تیری وجہ سے ایسا ہوا میرے ساتھ. صحابہ کے کیا کہنے ہیں، صحابہ کے مقام کے کیا کہنے ہیں. کوئی شخص دین کو سمجھنا چاہے، دین پہ عمل کرنا چاہے، اپنی زندگی میں دین لانا چاہے، تو صحابہ کے بغیر دین سمجھ آتا ہی نہیں ہے.